اور مشرکین مکہ کی ضد کے بارے میں بتایا ہے، اور ان پر عذاب نہیں آ رہا تھا اس کی وجہ بتائی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان آیات میں کیا فرماتے ہیں، کیونکہ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ آج کا مطالعہ جو ہوگا سورہ فال کی آیت نمبر 29 سے لے کے 33 تک ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کی مشعل روشن کر دی ہے، ان تتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اور ان جب لگا دیا جائے تو اس کا مطلب پھر اگر بھی ہوتا ہے کہ ان تتقوا اللہ، اگر اللہ کا تقوی اختیار کرو گے یعنی اللہ سے ڈرو گے، یجعل لکم فرقانا، تو اللہ تمہارے درمیان، فرقان کا مطلب ہوتا ہے کہ حق و باطل میں تمیز کرنے والا، جو حق اور باطل میں تمیز کرنے۔ قرآن کو بھی فرقان کہا گیا ہے، یہ بھی حق اور باطل میں بتاتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے کہ یجعل لکم فرقانا، کہ وہ تم میں فیصلہ کر دے گا، یعنی تمہیں بتا دے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اور غزوہ بدر کو بھی یوم الفرقان کہا گیا۔ غزوہ بدر کو یوم الفرقان کیوں کہا گیا؟ کیونکہ حق اور باطل اس میں الگ الگ ہو گیا، کلیئر ہو گیا، پتہ چل گیا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اور اللہ کس کے ساتھ کھڑا ہے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ، تو اللہ تعالیٰ مٹا دے گا تم سے سیئاتکم، تمہارے گناہوں کو ختم کر دے گا، مٹا دے گا۔ جس طرح سلیٹ پر کچھ چیز لکھی ہو تو اس کو اگر مٹایا جائے تو ختم ہو جاتی، بالکل۔ اللہ کہتا ہے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں گناہوں کو، جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ جو ہے نا بہت بڑے فضل والا ہے، بہت ہی بڑے فضل والا ہے، فضل و کرم والا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ تقوی جو ہے نا، تقوی وہ اس کی بدولت، جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے نا، اس کے کیا فوائد ہوتے ہیں کہ دل مضبوط ہوتا ہے، بصیرت تیز تر ہو جاتی ہے۔ ایک ہوتی بصارت، ایک ہوتی بصیرت۔ بصارت ہوتی ہے نظر، اور بصیرت ہوتی ہے آپ کی حکمت، آپ کی دانش، آپ کی عقل، آپ کا فہم، تو وہ بھی تیز تر ہوتی ہے، اور ہدایت کا راستہ واضح تر ہو جاتا ہے، بالکل کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے۔ علاوہ ازیں اس کو ہم فتح نصرت کے زمرے میں بھی لیتے ہیں، اور نجات اور مخرج بھی اس کے معنوں میں لیا گیا ہے۔ یعنی اب دیکھیں نا، اگر ہم کہتے ہیں فتح و نصرت، تو اللہ نے وہ تو متقین کے لیے رکھی ہے، وہ جو حق پہ چلیں گے، جو اس راستے پہ چلیں گے، اللہ نے ان کے لیے رکھی ہے۔ اور کامیابی کا راستہ بھی ان کے لیے ہے جو اس راستے پہ چلیں گے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کیا ہے؟ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کی ہدایت کے لیے، متقی جو ہیں ان کی ہدایت کے لیے، یعنی کہ سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ جی۔ اور اگر اس کو جس میں کوئی تڑپ، کوئی طلب، کوئی اللہ کے دین کی طرف بڑھنے کی کوئی خواہش نہ ہو، اس کو ہدایت نہیں ملتی۔
بہت سے لوگ متنفر ہو جاتے ہیں قرآن پڑھ کے اور دور جا گرتے ہیں اس سے، ہدایت سے. تو یہاں آگے فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب سوچتے تھے تیری بابت کافر لوگ کیا سوچتے تھے؟ وہ پریشان تھے کہ یہ جو دعوت نئی آئی ہے اس کی وجہ سے گھر گھر میں جو ہے وہ ناچاکیاں ہو گئی ہیں، لڑائی جھگڑے ہو گئے ہیں، اور میاں بیوی سے لڑ پڑا ہے، بچے والدہ سے لڑ پڑے، والد سے لڑ پڑے، جھگڑے شروع ہو گئے. تو انہوں نے ایک دن میٹنگ کی بہت بڑی، وہ آگے اس کا ذکر آتا ہے، میں بتاتا ہوں. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب سوچتے تھے تیری بابت کافر لوگ، لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يُقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، کہ قید کر دیں تجھ کو. لِيُثْبِتُوكَ کا مطلب قید کر دیں، او یقتلوک یا تمہیں مار ڈالیں، او یخرجوک یا تجھے اس شہر سے ہی، بستی سے ہی نکال دیں، اس سے نکال دیں. اور دیکھیں وہ اس دن دارالندوہ تھا ان کا، جس طرح ہمارا کوئی پارلیمنٹ ہاؤس ہو نا، ان کا دارالندوہ تھا مکہ. وہاں پہ یہ سارے لوگوں نے ان کو بلایا، سردار جتنے بھی تھے نا، سب روسا جو تھے وہاں کے، وہ اکٹھے ہوئے کہ بھی آج فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. شیطان بھی ایک عربی کی شکل میں آ گیا اور اس نے کہا، پوچھا لوگوں نے کہ تم کہاں سے ہو؟ اس نے کہا میں نجد کا رہنے والا ہوں. تو آپ کیسے آئے؟ انہوں نے کہا جی مجھے پتہ چلا ہے کوئی بڑا اہم فیصلہ ہو رہا ہے، تو میں نے کہا ہو سکتا ہے ہماری رائے کام آ جائے. انہوں نے کہا آ جائیں. اس کو بٹھا لیا گیا. اب شیطان بیچ میں بیٹھا ہے انسان بن کے. تو ایک پرپوزل آئی کہ جی ان کو قید کر دیا جائے، قید کر دیا جائے، اندر ڈال دیا جائے، باہر سے بند کر دو، نہ خوراک دو نہ پانی دو، خود بخود ہی ختم ہو جائے. وہ اس کی جب اسے نج سے پوچھا گیا، اس نے کہا جی میں تو اس کی تائید نہیں کرتا، کیونکہ ان کے جو ساتھی ہیں وہ اکٹھے ہو کے اگر حملہ کر دیں تو وہ بڑے جانثار ہیں اس کے، وہ تو تم سے چھڑا کے لے جائیں گے ان کو. تو سب نے کہا جی ہاں یہ ٹھیک ہے بات، یہ پرپوزل ٹھیک نہیں ہے. پھر ایک نے کہا کہ ان کو اس شہر سے نکال دیں، مکہ سے ہی نکال دیا جائے، نہ ہوگا بانس نہ بجے گی بنسی. پھر انہوں نے کہا کہ اس سے کہ آپ جو نجدی یہ شیطان تھا، کہ آپ بتائیں کہ آپ کا کیا خیال ہے. اس نے کہا بھئی اس کا اخلاق اتنا اچھا ہے، وہ اس کے الفاظ ایسی شیریں ہیں کہ وہ کسی اور جگہ بھی جائے گا تو وہاں بہت بڑا گروپ اپنا بنا لے گا اور وہ پھر آپ پر حملہ آور ہو جائیں گے اور آپ کو تہس نہس کر دیں گے. انہوں نے کہا، لوگوں نے کہا جی واہ واہ واہ، بڑی اچھی پرپوزل. پھر ابو جہل نے ایک پرپوزل کی. ابو جہل نے کہا جی کہ جو میرے ذہن میں آتی ہے بات وہ یہ ہے کہ ہر قبیلے سے ایک ایک نوجوان لیا جائے اور وہ کٹھے ان پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہو جائیں، ان کو قتل کر دینا عوذ باللہ من ذالک. تو اس کا پھر کسی قبیلے پر جو ہے نا وہ الزام نہیں آئے گا کہ اس کا خون بہا دیا جائے، کیونکہ وہ اتنی تلواریں ہوں گی اور اتنے لوگ ہوں گے، اتنے قبیلے ہوں گے کہ وہ کسی ایک پر الزام نہیں آ سکے گا. اور اس کی باقی رہ جائے گی دیت، تو دیت ہم مل جل کے ادا کر دیں. نجد سے پوچھا، اس نے کہا یہ بڑی اچھی پرپوزل ہے، بہت اچھی پرپوزل. سب نے کہا واہ واہ واہ، قبول ہو گیا، یہی ٹھیک ہے بالکل. لو جناب طے ہو گیا. انہوں نے کہا جی فوری طور پہ ہر قبیلے سے ایک نوجوان ٹاپ کا، اور اس کا اسلحہ بھی، تلوار بھی اس کے پاس ٹاپ کی. انہوں نے کہا جی آج انتظام ہو جائے گا. کر کے انہوں نے شام و شام جناب پورا گھیراؤ کر لیا، اسکارٹ کر لیا اللہ کے رسول کے گھر کو. آگے فرمایا نا
وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ پلاننگ کرتے ہیں، اسٹریٹجی بناتے ہیں. وَيَمْكُرُ اللَّهُ، لیکن اللہ کی اسٹریٹجی سب سے بہتر ہے، سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بہترین اسٹریٹجی تدبیر کرنے والوں میں. اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کو اطلاع کر دی کہ یہ معاملہ ہونے والا ہے، تو آپ اپنا یہاں سے ہجرت کر جائیں. اب پھر یہ تھا کہ اللہ کے رسول مقبوس سے پاس امانتیں تھیں بہت ساری. آپ نے کہا کہ اس کا کیا کیا جائے، تو یہ فیصلہ ہوا کہ حضرت علی کو سلا دیا جائے آپ کے بستر پہ، اور صبح یہ پھر یہ جو امانتیں ہیں ان کو واپس کر کے تو پھر یہ مدینہ آئے. اور ان کو یہ بتا دیا گیا کہ وہ آپ کو ہلاک نہیں کر سکیں گے، آپ کو شہید نہیں کر سکیں گے، کیونکہ وہ میری خاطر جو ہے نا انہوں نے سارا جو پروگرام ہے انہوں نے میرے لیے بنایا. وہی بات ہوئی. اللہ کے رسول مقبوض پھر نکلے ہیں تو وہاں پہ کیا آپ نے وہ کون سی آیت پڑھی ہے قرآن کی؟ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. یہ آیت تو ایسی ہے کہ آپ کبھی کسی ایسی جگہ پہ جائیں نا جہاں پہ آپ کو انٹر نہ ہونے دیں، ویسا معاملہ ہو، تو ذرا اچھی طرح یقین کے ساتھ آپ پڑھیں، آپ کو کوئی چیک ہی نہیں کرے گا. ہم نے کئی دفعہ وہ مکہ کی جو پوسٹ ہوتی ہے جہاں پہ بڑی سخت چیکنگ ہوتی ہے، بعض عمرے والوں کو ہم لے جاتے تھے، ان کو سکھاتے تھے کہ یہ آیت پڑھتے جاؤ، نکل جاتے تھے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ آیت بھی پڑھی ہے اور پکڑے جائیں. تو اللہ تعالیٰ کی وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کے آگے اور پیچھے دیواریں کھڑی کر دیں اور وہ دیکھ ہی نہیں سکے، یعنی ایک ایسے پردے کر دیے اللہ پاک نے. تو اب اللہ کے رسول نے مٹی اٹھائی، اس پہ یہ پڑا اور ان کے سروں پر پھینکتے گئے اور نکل گئے بیچ میں سے. اب وہ کافی دیر کے بعد کوئی صاحب آیا، انہوں نے کہا تم کیا کر رہے ہیں، کیوں کھڑے ہو؟ کہا ہم محمد کے لیے کھڑے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا آج کام تمام کرنا ہے. انہوں نے کہا وہ تو موجود ہی نہیں یہاں پہ، تمہارے سروں پہ راکھ ڈال کے چلے گئے ہیں. انہوں نے سروں کو دیکھا تو سب کے سروں پہ مٹی تھی. تو پھر کود کے اندر گئے، دیکھا تو حضرت علی سوئے ہوئے. انہوں نے کہا یہ تو ہمارا تو واقعی چلے گئے. تو پھر دوڑے جناب، کوئی اتنا انعام دیں گے جی، کوئی اس کو ان کو پکڑ لے، یہ کرے وہ کرے. لیکن حضرت صدیق کے ساتھ پہلے پروگرام بنا ہوا تھا، آپ غار ثور چلے گئے. وہ پھر لمبا آگے واقعہ ہے. تو بہرحال آپ نے وہاں پناہ لی غار ثور میں، اس کے بعد پھر مدینہ منورہ گئے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری جو تدبیر ہے نا وہ سب تدبیروں سے اعلیٰ اور افضل ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا. وَإِذْ تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب پڑھی جائیں تم پر میری آیات، قالوا تو کہتے ہیں، ہاں علیہم ان پر، یعنی ان لوگوں پر جب آیات کو پڑھا جاتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا. ہاں ہم نے سن لیا، یقیناً ہم نے سن لیا، لو نشاء اگر ہم چاہیں، لقلنا مثل هذا کہ ہم بھی ایسی آیات پڑھ دیں، ہم بھی ایسی آیات آپ کو سنا دیں. ان ھذا الا اساطیر الاولین، کہ یہ تو قصے ہیں پرانے لوگوں کے، قصے کہانیاں ہیں. یعنی اس کو اساطیر الاولین کہتے تھے کہ ہمارے پہلے لوگوں کی جو ہے نا واقعات ہیں، قصے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا نا، اب بہت خوبصورت آیت ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے اس کتاب پر جو ہمارے بندے پر نازل ہوئی ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس طرح کی ایک صورت لے آؤ، ایک صورت لے آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، تو تم اپنے جتنے بھی جو بھی لوگ ہیں نا، اپنے لرنڈ لوگ ہیں ان کو بلا لو،
اللہ کے سوا، ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو، مطلب پوری دنیا کے لوگوں کو بلا لو، ایسی ایک صورت بنا لو اگر تمہیں اس پہ یقین نہیں ہے۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ، وَإِذْ قَالُوا، اور جب کہنے لگے، اللہم، اے اللہ، ان کان ھذا ھو الحق من عندک، کہ جب وہ کہنے لگے کہ اے اللہ تیری طرف سے اگر یہی سچا دین ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو پھر بارش برسا دے پتھروں کی آسمان سے، یعنی اگر یہی دین سچا ہے تو پھر ہم پر جو ہے نا آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے، اَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، یا لیا ہم پر دکھ دینے والا عذاب، دردناک عذاب۔ جی نہیں، اگر آپ رکتے ہیں تو پھر اللہم کہہ سکتے ہیں آپ، جی۔ وَإِذْ قَالُوا، وہ سب کہنے لگے اللہم ان کان، جی۔ اچھا، اس کا یہ ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، وَمَا كَانَ اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ، لِيُعَذِّبُهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ عذاب کرے ان کو جبکہ تو ان میں ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اللہ کے رسول مقبول جب ان میں ہیں تو اللہ کی یہ اصول ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جب اس کا پیغمبر اور نبی رسول ہو بیچ میں امت کے تو پھر امت کو ہلاک کر دے۔ اس طرح نہیں، اگر ہلاک کرنا ہی ہوتا تو پھر نبی کو، رسول کو، پیغمبر کو حکم دیا جاتا تھا کہ آپ چھوڑ جائیں اس بستی کو، نکل جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب آپ اس میں ہیں تو میں ان کو عذاب کیسے دوں؟ میں عذاب ان کو نہیں دے سکتا جبکہ آپ ان میں موجود ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ ان کو عذاب کرنے والا نہیں ہے جب تک کہ یہ استغفار کر رہے ہیں۔ یہ سمجھیں، بہت سی قوموں پر عذاب ٹل گئے جب امت نے مل کے استغفار کیا، اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ، یہ کافر لوگ بھی جب طواف کرتے تھے ان دنوں میں تو اس وقت بھی کہتے تھے غفرانک ربنا غفرانک، غفرانک ربنا غفرانک، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب یہ استغفار کر رہے ہوں تو اس وقت میں عذاب کیسے ان پر لے آؤں، کیسے بھیج دوں؟ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار اگر کرے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی رحمتیں فرما دیتے ہیں۔ بلکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے تو ایک وہ ہے، ایک روایت ہے کہ کچھ مختلف لوگ آئے، کسی نے کہا جی ہمارا بچہ نہیں ہو رہا، کسی نے کہا جی بارش نہیں ہو رہی، کسی نے کہا جی رزق کی کمی ہے، 6-7 اس قسم کیسز آئے۔ آپ نے ہر ایک کو یہی کہا کہ استغفر اللہ، استغفار۔ تو پھر کوئی صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے کہا جی ہر ایک کا علاج آپ نے استغفار سے کیا؟ انہوں نے کہا جی اب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔